تمام احباب ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا خاتم النبی. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین علی نبی عبادی. حاضرین باتمکین، معزز علماء کرام، میں سب سے پہلے تو آپ تمام احباب کو اپنا تعارف کروانا ضروری سمجھتا ہوں. سامعین محترم، میں نے ایک کافر و مرتد قادیانی گھرانے میں آنکھ کھولی. بدقسمتی سے میرا باپ قادیانی، میری والدہ قادیانی، میرے بھائی قادیانی، میری بہنیں قادیانی. غرض کے ہماری پوری کی پوری برادری کے اندر کوئی ایک شخص بھی مسلمان نہیں تھا، بلکہ سب کے سب اس کائنات کے بدترین، اس کائنات کے غلیظ ترین شخص، جھوٹے مدعی نبوت مرزا غلام احمد قادیانی مردود اس کذاب کو اللہ کا نبی اور اللہ کا رسول مانتے تھے. نعوذ باللہ، میں بھی اسی ناپاک ماحول میں پرورش پاتا رہا. سامعین محترم، میری حیات مستعار میں ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے کہ جب میں نے اس کائنات کے بدترین، اس کائنات کے غلیظ ترین شخص مرزا قادیانی مردود کی تعریف میں ایک مضمون قلم بند کیا تھا. سامعین محترم، مرزا قادیانی سے میری عقیدت کیشی، عقیدت مندی کسی علمی سطح یا حقیقت شناسی کی بنا پہ نہ تھی، بلکہ محض وہ وراثت کی اندھی تقلید تھی جس نے میری نگاہوں سے تصویر کے دوسرے رخ کو مکمل طور پہ چھپا رکھا تھا. اس دور میں اکثر مسلمانوں کے عوامی حلقوں سے یہ باتیں میرے کانوں سے ہوتی ہوئی ذہن سے جا ٹکراتی کہ مرزا قادیانی اس کائنات کا بدترین کافر تھا. مرزا قادیانی اس کائنات کا غلیظ ترین کافر تھا جس نے تمام زندگی اللہ پاک کے بارے میں، اللہ کے نبیوں کے بارے میں، اللہ کے ولیوں کے بارے میں اور اسلام کے بارے میں خرافات بکنے میں گزار دی. لیکن سامعین محترم، اس دور میں ان گوش گزاریوں کو، ان باتوں کو میں فراموشوں کے سپرد کرنا ضروری سمجھتا تھا، کیونکہ میرے نزدیک یہ اعتراضات اکثر بلا دلیل ہوتے تھے، بغیر حوالے کے ہوتے تھے، اور اگر کبھی کبھار کسی بات کی کوئی دلیل دی بھی جاتی تو ان مرزئی کتب سے جن کے میں نام ہی پہلی بار سنتا تھا. لہذا یہ باتیں کبھی توجہ کا باعث بنتی. تو ہم اس سے یہ فائدہ ہوا کہ میں نے ایک روز انتہائی سوچ و وچار کے بعد نگاہ منصفانہ سے تحقیق کا دامن پکڑنے کا فیصلہ کر لیا اور ان کتب کی تلاش جاری کر دی جن کتب کے حوالے سے لوگ مرزا قادیانی کے بارے میں، اس مردود کے گندے نظریات کے بارے میں، اس لعین کی گندی زندگی کے بارے میں اعتراضات کرتے تھے. سامعین محترم، آخر مدت کی
کی جافشانیوں اور انگریزیوں کے بعد میں ان کی باشتاب حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا. یقین جان